پس نفع اٹھا لو، ابھی ان قریب جان لوگے تم۔ کیا اتاری ہم نے ان پر کوئی دلیل، پس وہ بتاتی ہو اس چیز کا جو ہیں وہ شرک کرتے۔ اور جب چکھاتے ہم انسانوں کو رحمت، خوش ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ، اور اگر پہنچے ان کو کوئی مصیبت و تکلیف بوجہ اس کے جو آگے بھیج چکے ان کے اپنے ہاتھ، اس وقت وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ سورہ روم کی آیت نمبر 34، 35 اور 36 آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئیں۔ اس کا ترجمہ ہوا ہے، انسان کی کمزوریوں میں سے ایک بڑی کمزوری ہے جس کو ہم ناشکری کہیں۔ انسان کے اندر ویسے تو بہت ساری کمزوریاں ہیں، اللہ فرماتے ہیں انسان کو کمزور بنایا گیا ہے، لیکن ایک ایسی کمزوری جو قدر مشترک ہے، تقریباً سب انسانوں میں پائی جاتی ہے، کسی میں زیادہ، کسی میں تھوڑی، کسی میں کھلم کھلا، کسی میں ذرا چھپ کر کے، وہ ہے ناقدری، ناشکری، اللہ کی نعمت کی ناقدری۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو عام ہے انسان کے اندر، غریب میں بھی موجود ہے، امیر میں بھی موجود ہے، نیک کے اندر بھی موجود ہے، بد کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے اور یہ بیماری شروع سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اماں حوا اور آدم علیہ السلام کو ساری جنت دے دی، صرف ایک درخت سے روکا تو نہ جاتے اس کے قریب۔ یہ بھی تو صرف ناقدری تھی نا، یہ بھی اتنی بڑی جنت آپ لوگوں کو دے دی، اور اللہ نے فرما بھی دیا کہ جہاں سے چاہو جیسے چاہو کشادہ، تمہیں چھٹی ہے، کھاتے رہو، نعمتوں سے نفع اٹھاتے رہو، ولا تقربا هذه الشجرہ، صرف اس ایک درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن انسان اس پر بھی صبر نہیں کر سکا۔ یہ انسان کی ایک فطری کمزوری ہے، اس لیے کسی کو لاکھ ملا ہے تو بھی آگے کی، کروڑ ملا ہے تب بھی آگے کی، اور اگر بے حساب دنیا ہے اس کے پاس تب بھی اس کی دوڑ آگے کی لگی ہوئی ہے، انجام کا نہیں پتہ کہ پیچھے کیا ہوا، آگے آگے کی دوڑ ہے۔ اور یہ ناشکری ہے کہ کہیں جا کے انسان قناعت نہیں کرتا، میرا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے ہاتھ سالم دیے ہیں، پاؤں سالم دیے ہیں، اعضاء سالم دیے ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، زبان بول رہی ہے، کان سن رہے ہیں، صحت ملی ہوئی ہے، ربا تیرا بڑا شکر ہے۔ اسی پر انسان کانے ہو جائے، جو بندہ اچھی سے اچھی غذا کھائے گا وہ بھی پیٹ بھر کے سو جائے گا، چاہے وہ جتنے پیسوں والی کھا لے، اور اگر کوئی روکھی سوکھی روٹی کھا لے گا سکون کے ساتھ گھر میں بیٹھ کے تو وہ بھی سو جائے گا پیٹ بھر کے۔ صبح اس کا پیٹ بھی پھر بھوکا ہونا ہے، اس کا پیٹ بھی پھر بھوکا ہونا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ جس نے رات 10,000 کی روٹی کھائی ہے اب وہ 3 دن تک اس کو بھوک نہیں لگے گی، صبح اس کو بھی پھر بھوک ہونی ہے، اور سوکھی روٹی کھا کے رات گزارنے والے کو بھی صبح پھر کھانے کی طلب ہونی ہے۔ تو انسان کے اندر جو ایک اہم بیماری ہے جس کی طرف توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہ ہے ناشکری، اور ناشکری ایک انسان کرتا ہے خود اللہ کی، اور ایک کرتا ہے خود مخلوق کی، انسانوں کی بھی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک مشہور ہے، فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کی چھوٹی چھوٹی احسانات اور بھلائیوں کا شکر نہیں کر سکتا تو وہ اتنی بڑی ذات کی بڑے احسانات کا شکر کہاں کر سکتا ہے؟ اللہ تو بڑی ذات ہے، اس کے تو احسانات بے شمار ہیں، بہت بڑے ہیں، تو ہم پر جو ہمارے معاشرے میں ہمارے ساتھ رہنے والے انسان ہیں، ہر انسان پر دوسرے انسان کے کچھ نہ کچھ بھلائیاں، اچھائیاں، احسانات ہوتے ہیں۔ امیر ہو تب بھی وہ غریب کا محتاج بن جاتا ہے، غریب ہو تو اس کو امیر کی ضرورت پڑ جاتی ہے، احسانات ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو انسان انسانوں کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں، ان کی منتوں، ان کے احسانات، ان کی اچھائیاں بھلائیاں، اس کا قدردانی نہیں کر سکتا تو وہ بڑے اللہ
اس ذات باری تعالی اللہ اکبر، اس کی بڑی بڑی نعمتوں کی شکرانہ اور قدردانی کہاں کر سکتا ہے؟ تو پچھلی جتنی باتیں گزری ہیں کہ انسانوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، انسانوں نے یہ کیا، انسانوں نے وہ کیا، اس سارے کی علت کیا بتائی گئی ہے؟ ناشکری، کہ انسان کی ساری بگاڑ کی جو علت ہے وہ ہے انسان کی ناشکری۔ لِیَکْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ ناشکری کریں، وہ کفر کریں۔ کفر ایک ہوتا ہے ایمان کے مقابلے میں اور ایک ہوتا ہے کفر شکر کے مقابلے میں۔ تو یہاں کفر شکر کے مقابلے میں ہے کہ شکر نہیں کرتے، کفر کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے صحیح بخاری میں ایک عنوان قائم کیا ہے کہ عورتیں سب سے زیادہ کفران نعمت کرتی ہیں، یعنی نعمتوں کی ناشکری ناقدری کرتی ہیں۔ مستقل کتاب الایمان کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ عنوان قائم کر کے باب باندھا ہے۔ تو یہاں لیکفروا کا معنی تاکہ وہ ناشکری کریں، ناقدری کریں۔ ساری بیماری اسی وجہ سے ہے، سارا بگاڑ اسی وجہ سے ہے، بد عملی، بد عقیدگی، آپس کے اندر لڑائیاں، آپس کے اندر تفرقہ، چاہے وہ مذہبی ہو، چاہے وہ لسانی ہو، چاہے وہ علاقائی ہو، چاہے وہ قومی ہو۔ تو فرمایا لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ ناشکری کریں وہ اس چیز کی جو ہم نے ان کو دیا۔ اگر انسان شکر کرتا تو پھر کسی کے ساتھ پھڈے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ میرے رب جو آپ نے مجھے دیا ہے میں تو اس قابل بھی نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں فتمتعوا، ان کو کہو یہ دنیا کی نعمتیں ہیں، چیزیں ہیں، ہم نے تمہارے لیے بنائی ہیں، ان میں چند دن کا نفع اٹھا لو، مزے اڑا لو۔ فسوف تعلمون، بس ابھی ہی ان قریب موت آتے ہی تمہیں پتہ چل جائے گا، جان لوگے کہ تم نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ فرمایا کیا اتاری ہم نے ان پر کوئی دلیل؟ پھر وہ دلیل بتاتی ہو ان کو بما کانوا بہ یشرکون، اس چیز کا جو ہیں وہ شریک بناتے، جو وہ اللہ کے سانجھی بھائیوال شریک بناتے ہیں۔ کسی سے پوچھو کیا اس کی کوئی دلیل خدا تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہے؟ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور فرمایا جب ہم لوگوں کو اپنی طرف سے مہربانی، رحمت، شفقت، نعمت دیتے ہیں، فَرِحُوا بِهَا، تو اس پر خوش ہو جاتے ہیں کہ میرے اللہ نے مجھے یہ بھی دیا، میرے اللہ نے مجھے یہ بھی دیا۔ لیکن اگر انہی کے اپنے اعمال بد کی شامت کے طور پر کوئی نعمت لے لی جاتی ہے تو پھر نا امید ہو جاتے ہیں، اللہ کا شکوہ کرنے لگتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ تو ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، ہمارے اپنے اعمال بد کی وجہ سے ہے، ہمارے اپنے اعمال کی شامت اعمال ہے۔ سوچنا تو یہ چاہیے تھا کہ جب کوئی دکھ آئے، مصیبت آئے، فوراً اپنے اعمال کا جائزہ لو۔ مشہور حدیث ہے کہ 3 بندے ہیں، غار کے اندر آرام کے لیے یا بارش آندھی سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لی ہے۔ ادھر سے اوپر سے پتھر نیچے کو گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا، اور بہت بڑا پتھر ہے۔ یہ حدیث پاک کے اندر یہ واقعہ بیان کیا گیا پہلی امتوں کا، کہ 3 آدمی ہیں غار کے اندر بارش سے بچنے کے لیے، آندھی سے بچنے کے لیے، سردی سے بچنے کے لیے، گرمی سے بچنے کے لیے، کسی وجہ سے غار کے اندر، پہاڑ کے اندر جو غاریں بنی ہوتی ہیں اس کے اندر گئے پناہ لینے کے لیے، آرام کے لیے، چھپنے بچنے کے لیے۔ اوپر سے پتھر گرا اور وہ گرتا گرتا لڑکتا غار کے منہ پر آ کر کے ٹک گیا۔ اب بہت بڑا پتھر ہے، وہ 3 آدمی ان سے ہٹتا نہیں، تو اب انہوں نے فوراً اپنے اعمال کی طرف توجہ کی۔ یہ باقاعدہ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ اپنی زبان مبارک سے خود سنوایا کہ انہوں نے فوراً ہر ایک نے اپنے اعمال کا جائزہ لیا کہ میرے اندر کوتاہیاں، غلطیاں کون سی ہیں، ان سے اللہ سے معافی مانگی، توبہ کی، اور جو اپنے نیک اعمال تھے ان کے بارے میں سوچا کہ اللہ صحیح فلاں اعمال ہم نے کیا، اگر وہ آپ کے لیے ہے اور ہم نے اپنی طرف سے آپ کے لیے کیا تو اس کی برکت سے مہربانی فرما، اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا دے۔ ہر ایک نے اپنا عمل پیش کیا تو اللہ نے غار تھے وہ پتھر ہٹا دیا اور تینوں کو نکلنے کا راستہ مل گیا۔ اوپر سے پتھر کے گرنے کا تو کوئی ظاہری سبب تھا، بارش ہے، آندھی ہے، فلاں ہے، لیکن جب غار کے منہ سے ہٹا ہے تو کوئی ظاہری سبب نہیں سوا اس کے کہ اللہ نے ان کے اعمال کی برکت سے ایسے کیا۔ اس لیے جب کوئی دکھ مصیبت آئے تو انسان کو فوراً اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ مجھ سے کوتاہی کہاں ہو رہی ہے جس کی وجہ سے میرے اوپر یہ شامت اعمال آ رہی ہے۔
تو فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچے ان کو کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی برائی، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بوجہ اس کے جو آگے بھیج چکے ان کے اپنے ہاتھ، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے، تو فرمایا اس وقت اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اس وقت نا امید ہو جاتے ہیں، آس توڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہماری تو سنتا نہیں ہے، ہماری تو کوئی بات قبول کرتا ہی نہیں ہے، یعنی اللہ کا شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ نا امیدی کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔